بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا انعام ہوا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنتوں میں سے ایک سنت قرآن کریم پڑھنا تراویح کے اندر یہ مکمل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ایمان والوں پر دن کے وقت روزہ فرض کیا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تراویح سنت قرار دی. پھر محدثین فرماتے ہیں تراویح پڑھنا علیحدہ سنت ہے اور تراویح کے اندر قرآن کریم پڑھنا اور سننا علیحدہ سنت ہے. آج قرآن کریم مکمل ہوا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنی کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کمی کوتاہی کو معاف فرمائے. قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شان والا بنایا کہ جو آدمی بھی جو چیز بھی قرآن کریم کے ساتھ لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس چیز اس آدمی کو عظمت والا بنا دیتے ہیں. اب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے مہینے کو سب سے زیادہ برکت حاصل ہوئی تو علماء لکھتے ہیں ایک بار قرآن کریم مکمل نازل ہوا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر وقتاً فوقتاً 23 سال کی عمر میں نازل ہوتا رہا. آج ایک مسلمان دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو تراویح پڑھتا ہے. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی جب دن کا روزہ رکھتا ہے کل جب قیامت کا دن ہوگا یہ آدمی کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور روزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا اور یوں سفارش کرے گا کہ میں نے اسے رمضان کے مہینے میں کھانے پینے سے روکے رکھا. اے اللہ تعالیٰ آج اس کو اس کا اجر عطا فرما. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اجر کے طور پر اس آدمی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی رات کو تراویح میں قرآن کریم سنتا رہا قیامت کا دن ہوگا یہ بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا رہا آرام سے روکا رہا تو آج اس کو بدلے میں اچھا انعام دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندی کے گناہوں کو معاف کر دے گا. جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو خود بخود اس بندی کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے قرآن کریم سنا. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کریم کا دیکھنا بھی ثواب کا باعث ہے قرآن کریم کا چھونا اور پکڑنا بھی ثواب کا باعث ہے. قرآن کریم کا پڑھنا یہ ثواب کا باعث ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویسے قرآن کریم پڑھنے کا اجر 1 درجہ ملتا ہے اور نماز میں پڑھنے کا اجر 10 یا 70 درجے ملتا ہے. آج ہم نے پورا قرآن کریم تراویح میں کھڑے ہو کر پڑھا اور سنا تو آج یہ قرآن کریم تقریباً ہر لفظ کے بدلے میں
70 درجے ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ ایک مسلمان کو دیتا ہے تاکہ ایک مسلمان اس میں نیکیوں میں زیادتی کرے۔ اب ایک آدمی جب رمضان کا مہینہ پاتا ہے تو رمضان کے مہینے میں تمام مسلمان پوری دنیا کے اندر اللہ کا قرآن تراویح میں پڑھتے اور سنتے ہیں، تو یہ ان کے لیے نجات کا راستہ بن جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بتا رہے ہیں کہ اس امت کے لیے سحری میں برکت رکھ دی گئی اور افطار میں جلدی کرنے کی وجہ سے فتنوں سے حفاظت کر دی گئی۔ آج ہم مسلمان ہیں، صرف یہ مسئلہ سمجھیں گے کہ سحری کا وقت صبح کی اذان تک ہوتا ہے، جیسے ہی اذان ملتی ہے سحری بند ہو جاتی ہے۔ یہاں تک تو سارے مسلمان احتیاط کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، مثلا آج 44 منٹ پر افطاری تھی، تو یوں ہوتا ہے بعض مسجدوں میں اذان دینے والے ناسمجھ ہوتے ہیں اور 2-3 منٹ پہلے اذان دے دیتے ہیں، تو ایک سادہ مسلمان سارے دن کا روزہ مشکلات میں بھوک پیاس میں رکھتا ہے اور صرف 1-2 منٹ کے لیے وقت صحیح معلوم نہ ہونے کی وجہ سے روزہ افطار کر دیتا ہے، تو فقہا کتابوں میں لکھتے ہیں اس مسلمان کو چاہیے کہ وہ روزہ افطار کرنے میں وقت کو دیکھے، اذان کو نہ دیکھے۔ آج قرآن کریم ہم نے سنا، قرآن کریم کے 3 حق ہیں ایک مسلمان پر: قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کا سمجھنا اور قرآن کریم پر عمل کرنا۔ اب ایک بندہ جتنا قرآن کریم پر عمل کرتا ہے، دنیا آخرت کی آسانیاں اس کے لیے بن جاتی ہے۔ اب ایک مسلمان ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے نیکی نہیں کر سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے، اسے آدھی رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر جو صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیتا ہے اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، رمضان کا یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ملا ہے، کم از کم اس مہینے میں ہم فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ 20 رکعات تراویح سنت ہے، ہم یہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور قرآن کریم کا یہ حق ہے ہر مسلمان پر کہ وہ قرآن کریم کو سال میں 2 مرتبہ ضرور ختم کرے۔ اس قسم کے مسائل کو ہم سمجھیں گے، ان قسم کے مسائل پر ہم عمل کریں گے تو ہماری دنیا تو بن ہی جائے گی، ہماری آخرت کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ اب ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور رمضان کے دنوں کو فضول گزار دیتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ 2-3 آدمی بیٹھ گئے رمضان کے دنوں میں گپ لگانے کے لیے، پہلے وہ گپ لگاتے ہیں، پھر وہ گپ غیبت بن جاتی ہے، اور غیبت کی وجہ سے سارا روزہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان جتنا علیحدہ رہ سکے، جتنا لوگوں سے دور رہ سکے، اتنا روزہ زیادہ اسے فائدہ دیتا ہے، اور جتنا آدمی گناہوں سے دور رہتا ہے اس مسلمان کا روزہ بھی اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ نیت کیا کریں کہ جب سحری کے وقت بیدار ہوں، زیادہ نہ ہو سکے صرف 2 رکعتیں تہجد کی پڑھ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے اس کے بقیہ مہینے بھی اچھے گزرتے ہیں، اور جس کا رمضان اچھا نہیں گزرتا اس کے بقیہ مہینے بھی اچھے نہیں گزرتے۔
تو ہم رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں گے تو بقیہ 11 مہینے میں اللہ تعالی ہمارے لیے راستہ کھول دیں گے۔ اللہ تعالی سے دعا کیا کریں، اللہ تعالی ان باتوں کو کرنے اور سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت جو قرآن کریم پڑھا گیا، اس قرآن کریم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، پڑھنے والوں کا پڑھنا قبول فرما، سننے والوں کا سننا قبول فرما۔ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی کو معاف فرما۔ اس قرآن کریم کے ختم کی وجہ سے جس بندی کی جو مشکلات حاجات ہیں اللہ ان مشکلات کو ختم فرما، حاجات کو ختم فرما۔ اے اللہ رب العزت اس قرآن کریم کے ختم کی وجہ سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اس قرآن کریم کی ختم کی وجہ سے جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اس قرآن کریم کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ رب العزت یہ رمضان کا مہینہ ملا ہے، اس رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت جتنی بھی خیریں تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں تمام خیروں کے اندر ہم کو بھی شامل فرما، اور جتنے شرور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی تمام شرور سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اور جب دنیا میں رہیں اللہ اسلام پر رہیں، جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھا، اور جاتے ہوئے ہماری زبان پر کلمہ طیبہ کو جاری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارے ساتھ دعوت کی